اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو مختلف شکل و صورت اور جسمانی طاقتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ٹھیک اسی طرح فہم و ادراک میں بھی اپنے بندوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایک موضوع کو مختلف عنوانوں سے اور طرح طرح کے دلائل و شواہد کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی طبیعت اور صلاحیت کے مطابق بات بآسانی سمجھ سکے اور قبول کر سکے. قرآن کریم کے اسی انداز بیان و تفہیم کی روشنی میں ہم حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ حفظہ اللہ کا مسئلہ توفی میں تیسرا درس پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں مقارنہ یعنی تقابلی مطالعہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے طریقے سے قرآن کریم میں ذکر کردہ توفیوں کا بیان ہوگا. اس درس میں مضمون وہی ہے جو گزشتہ دروس میں پیش کیا گیا ہے، البتہ انداز بیان الگ ہے تاکہ اس اہم مسئلے میں ناظرین مزید بصیرت حاصل کر سکیں. اس سلسلے کا تیسرا درس ملاحظہ فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک وقال جل جلالہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین اور میرے عزیز طلبہ، محترمین اور مکرمین، علماء کرام و مدرسین حضرات اور برادران اسلام عمومی طور پر، آج کی اس مجلس میں جو کہ قرآن کریم کی توفی کے بارے میں ہماری تیسری مجلس ہے، اس میں ہمارا موضوع کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں. موضوع ہے قرآنی توفیات. توفی ایک لفظ ہے، جب جمع ہو جائے تو توفیات ہو گئیں. تو قرآن کریم میں جو توفیات یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں کو اپنے قبضے میں لینا، یہ ہے توفی کا معنی. تو یہ قبضے اللہ کے اور بتمام قبضے میں لینا، چاہے وہ توفی رفع ہو کہ کسی کو قبضے میں لے کے اوپر لے گیا، یا وہ توفی موت ہو کہ قبضے میں لے گیا پھر روح کو اپنے پاس روک لیا، اب وہ آخرت کے دن واپس آئے گا اس دنیا میں. اور تیسری توفی نیند ہے کہ ایک خاص وقت تک روح قبضے میں لی پھر اس کا اعادہ کر دیا. پھر سنیں، تین توفیاں: توفی رفع کہ ایک مخصوص انسان کو مخصوص وقت کے لیے خاص جگہ سے اللہ نے اوپر اٹھا لیا، پھر مخصوص وقت پر اسی دنیا میں، اسی عالم میں، اسی جہان میں وہ دوبارہ نازل کریں گے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پہلے، تاکہ وہ مقاصد شریعت یا جو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کرے. اس پہ ہم مستقل ایک مجلس قائم کریں گے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی. اور دوسری توفی موت، تیسری توفی نیند. تو اب یہ قرآنی توفیات کا تقابلی مطالعہ، یہ ہے آج ہمارا عنوان. محترم حضرات،
انسانی تعلیم، تربیت اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو دو آسان طریقے ہیں کہ یا آپ کسی کو سوال کر کے پن پوائنٹ کر دیں تو اس سے مشکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یا آپ کیا کریں، یا آپ دو یا دو سے زائد چیزوں میں مقارنہ کریں، موازنہ کریں، تو پھر بھی وہ بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے دو آدمی کھڑے کر دیے جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ ان دو میں مشترکہ چیزیں تلاش کرو اور ہر ایک کی امتیازی چیز، یعنی اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کے کپڑے ایسے ہیں دونوں انسان، مشترکہ ہے دونوں میں، دونوں کھاتے ہیں، دونوں پیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی یا تقابلی مطالعہ۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم وہ مسئلہ جسے لوگ مشکل سمجھتے ہیں وہ ہے قرآن کریم کے اندر مذکور توفیات، اللہ تعالیٰ کے قبضے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ تو یہ تین طرح کے قبضے ہم آج ذکر کریں گے اور ان میں پھر مقابلہ کریں گے، موازنہ کریں گے۔ اور غرض ہماری کیا ہے کہ اس مسئلے کو ہمارے خواص یعنی اہل علم، مدرسین حضرات اور ہمارے عوام، عام مسلمان بھی سمجھ لیں، اور وہ جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں وہ لوگوں کو لفظ توفی سے دھوکہ نہ دیں۔ یہ ہے ہماری غرض۔ اس سے پہلے توفی کے موضوع پہ ہماری دو مجلسیں یا دو محاضرات یا دو لیکچر ہمارے گزر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع یقیناً انہی چیزوں کو ایک اور زاویے سے اسٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ وہ زاویہ کیا ہے کہ اب تینوں توفیاں جو آئی ہیں ان میں تقابل کیا جائے تاکہ ہر موقع پر لفظ توفی کا معنی ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ لفظ توفی ہر جگہ رفع کے معنی میں نہیں، ہر جگہ موت کے معنی میں نہیں، ہر جگہ نیند نہیں۔ اتنی بات تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بلکہ کہیں رفع ہے، کہیں موت ہے، کہیں نیند ہے، سلانا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی بیان کردہ توفی کا ماحصل۔ اس لیے ہم اب پہلے تینوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی توفی یا پہلا بتمام قبضہ، چلیں ہم عام انسانوں کی توفی سے شروع کرتے ہیں۔ عام انسان جو ہیں ان کو توفی کب موت ہوگی اور کب نیند، دو ہی ہوں گی۔ عام انسانوں میں رفع والی توفی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ عیسیٰ کی طرح مشکل وقت میں اللہ رفع کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عیسیٰ کے ساتھ ہی ہوا ہے، ان سے پہلے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے بعد بھی کسی آنے والے کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جب بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا جیسے عیسیٰ کو اٹھایا تھا، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ نے وفات پائی ہے۔ یہ لمبا قصہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ہے توفی رفع کی بات۔ اور دوسری توفی موت، تیسری توفی نیند۔ تو موت سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو قبضے میں لے لینا پورے طور پر کب موت ہوگا۔ دیکھو کتنی آسان بات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ جب بھی کسی انسان کو
किसी बशर को, वो नबी हो, गैर नबी हो, रसूल हो, गैर रसूल हो, वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो, अल्लाह को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, मगर जब उसकी अजल पूरी हो जाए, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने मखसूस उम्र के साथ इस दुनिया में भेजा है, तो जब उसकी वो उम्र पूरी हो गई, उसने अपनी अजल और अपनी उम्र के अय्याम और रातें और मिनट और सेकंड पूरे कर लिए, तो फिर ताख़ीर नहीं होगी। ये कहते हैं अजल का आना। तो उस वक़्त अल्लाह का किसी इंसान की, वो इंसान कोई भी हो, तवफ़ी फरमाना या कब्ज़े में लेना, उसको मारना होता है, उसकी मौत वाक़या होनी होती है। तो मुतवफ़ी अल्लाह कब्ज़े में लेने वाला, और मुतवफ़ा अल्लाह का बंदा जिसे कब्ज़े में लिया। तो इस सूरत में मुतवफ़ी मारने वाला होता है और मुतवफ़ा मैयत होता है। अब दूसरी तवफ़ी याद रखें, तवफ़ी मौत किसी की अजल से पहले नहीं हो सकती। कोई अगर इंसान मरना भी चाहे तो नहीं मर सकेगा वक्त से पहले, सभी को पता है। अब दूसरी तवफ़ी या दूसरा कब्ज़े में लेना, वो होता है बहालत नींद। जब अल्लाह का कोई भी बंदा, नबी, रसूल, माजी में जितने आए, और मोमिनीन उस ज़माने के, मोमिनीन आज के दौर के, गैर मोमिनीन, मानने वाले अल्लाह को, न मानने वाले अल्लाह को, सभी को उसने सुलाना है। ये है दूसरा कब्ज़ा। इसे कहते हैं तवफ़ी नौम, नींद वाला कब्ज़ा। ये भी मौत नहीं। कुरान में अल्लाह कहते हैं लम तमत, मरने वाला नहीं होता जो सोने वाला है। आप भी यही कहते हैं। किसी को, कभी किसी ने सोने वाले को नहीं कहा कि वो मर गया है जी, फ़लाँ आदमी, हाँ जी अपने कमरे में है, मरा हुआ है, ये नहीं कोई कहता, सोया हुआ कहते हैं। अब तीसरी तवफ़ी याद रखें, ये तवफ़ी मौत, मौत वाला कब्ज़ा, तवफ़ी नौम, नींद वाला कब्ज़ा, ये पूरे इंसानों के लिए है। इसमें आदम से लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया बशमूल ईसा भी, आखिरी इंसान तक, जब अजल पूरी हो तो मौत उन्हें आनी है। जब वो थकेंगे तो अल्लाह उन्हें नींद देगा। अल्लाह की ज़ात ऐसी है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि उसे नींद नहीं पहुँचती। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब इंसानों की उलूहियत की नफ़ी की तो फरमाया वो कैसे इलाह हैं, वो तो खाते हैं, वो तो पीते हैं, वो तो सोते हैं, वो तो जागते हैं। तो बहरहाल ये तीन कब्ज़े आप समझ गए, यानी तीन तवफ़ियाँ आप समझ गए, या तवफ़ियात सलासा। पहली क्या हमने कहा, तवफ़ी मौत, दूसरी तवफ़ी नींद, तीसरी तवफ़ी रफ़ा। अब आप एक समझ लें कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। इनमें से दो, मौत और नींद, ये आना ये तमाम इंसानों पे है, और तीसरी तवफ़ी रफ़ा, कि अल्लाह किसी बंदे को जिसका नाम ईसा है, जब उसके दुश्मन उसे घेर लें तो अपने कब्ज़े में ले ले, ये है तवफ़ी, और फिर ऊपर ले जाए, वराफ़िउ, रफ़ा हो जाए उसका। ये सिर्फ़ एक इंसान की तवफ़ी है जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं। अब आप देखें, हम इन तीनों का मवाज़ना करने लगे हैं, इन चीज़ों का हम मुकाबला करने लगे हैं। कैसे? अब देखें, जब भी हम दो चीज़ों में मुकाबला करते हैं, एक बंदा यहाँ खड़ा होता है, उसका कद है 6 फुट, और दूसरा उसके साथ खड़ा होता है, उसका कद है 7 फुट। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये दो बंदे हैं, इनमें तुम पहले वो चीज़ें तलाश करो जो मुश्तरक हैं। तो वो कहेगा जी दोनों इंसान हैं, दोनों खाते हैं, दोनों पीते हैं। फिर आगे कहेगा जी इसका कद
اس سے اتنا بڑا ہے اور یہ اس سے اتنا چھوٹا ہے، یعنی مشترکہ چیز ان کا انسان ہونا ہے، اور امتیاز کیا ہے کہ اس کا قد بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ان تینوں توفیوں کو، یعنی خصوصی توفی عیسیٰ کی جسے رفع کہتے ہیں، اور توفی موت یا توفی نیند، تو پہلا موازنے کا اعتبار کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے اعتبار کریں گے بطور فاعل کی، کہ فاعل کون ہوتا ہے۔ اب توجہ سے سنیں، خصوصی توفی عیسیٰ میں فاعل کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انی متوفیک و رافعک، تو رفع کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، عیسیٰ کو نیچے سے اوپر لے جانے والا اللہ ہے، نہ وہ کسی ہوائی جہاز پہ گئے نہ اپنی قوت سے گئے کہ لوگ کہیں کہ جی مشکل ہے، وہ جی منکرین حیات کہتے ہیں جی کیسے گئے؟ اللہ لے گئے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، ملک السماوات والارض، زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، دیکھیں اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا کہ زمین و آسمان کے مابین جی آگ کے کرے ہیں، ہوائیں ہیں، ٹھنڈک ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان کی بھی ملکوت میری، زمین کا بھی مالک میں، اور ان دونوں کے درمیان بھی جو کچھ ہے اس کا بھی مالک میں۔ اب مالک نے یہ چاہا کہ اپنے ایک بندے عیسیٰ کو اس جگہ سے اپنے قبضے میں لے جہاں اس کے دشمنوں نے اس کا گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے کیا پھر تدبیر فرمائی؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر ان پہ غالب آ گئی۔ تو اب اس توفی کا فاعل کون ہے؟ توفی رفع کا اللہ، اور توفی موت اس کا بھی فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ، اور توفی نیند اس کا بھی فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ اب پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ توفی رفع میں جس کی توفی ہوئی، متوفا اسے کہتے ہیں، متوفا جس کی توفی ہوئی، مفعول توفی، وہ مخصوص شخص ہے عیسیٰ۔ یہ فرق دیکھیں، توفی مخصوص میں جس کو اٹھایا گیا وہ ایک بندہ ہے، اور توفی موت اور نیند میں یہ تمام بنی آدم شریک ہیں، بلکہ عیسیٰ بھی اس میں شریک ہیں۔ جب ان کی اجل آئے گی تو وہ مریں گے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا لوگوں نے دعویٰ کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل، وہ عام رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، اور وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ ہے، اور کہا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھاتے تھے کھانا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ توفی مخصوص شخص رفع میں مرفوع ہونے والا صرف ایک شخص ہے، مگر توفی موت میں تمام انسان اپنی اجل پر مریں گے بشمول عیسیٰ، اور توفی نوم میں بھی تمام انسان نیند میں ان کی توفی اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ ہم نے فاعل اور مفعول کے اعتبار سے تینوں توفیوں میں مقابلہ کیا، تقابل کیا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ فرق بتا دیا کہ اس میں مرفوع ہونے والا صرف ایک بندہ، اور یہاں پہ سارے انسان۔ چلیں آگے۔ اب دوسرا وجہ اعتبار یا دوسری وجہ جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، پہلے فاعل اور مفعول کے اعتبار سے، اب آپ غور سے سنیں، غرض توفی، یعنی اللہ تعالیٰ کی غرض کیا تھی مخصوص توفی میں؟ توجہ فرمائیں، یعنی جب عیسیٰ کو اٹھایا دشمنوں سے اعدائے پیغمبر کی رسوائی مقصود تھی، ذلیل کرنا مقصود تھا، یہ اللہ کا مقصود تھا کہ منکرین عیسیٰ رسوا ہوں۔
یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے انبیاء کے دشمن فریب کاری کریں تو ہم بھی پھر تدبیر کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھیں مجرموں کا کیا انجام ہوا، یعنی ان کی رسوائی مقصود تھی۔ مگر جب اللہ تعالی عام انسانوں کی توفی موت فرماتے ہیں تو کسی کے رسوائی مقصود نہیں، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ یا جب کوئی بندہ سوتا ہے تو اللہ اسے رسوا کرتا ہے؟ نہیں، نہ بندے کی رسوائی نہ اس کے کسی اور آدمی کی رسوائی۔ مگر جب عیسیٰ کی توفی فرمائی تو غرض توفی اعدائے عیسیٰ کی رسوائی تھی۔ یہاں جب اللہ کسی کو مارتا ہے یا کسی کو سلاتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے دشمنوں کو اللہ رسوا کرنا چاہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب میرے خیال سے یہ دوسری وجہ تقابل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلی وجہ کیا؟ فاعل اور مفعول کے اعتبار سے، دوسری غرض اور مقصود کے اعتبار سے۔ اب تیسری چیز دیکھیں کہ توفی یا قبضہ کرنا نعمت ربانی ہو، یہ بھی نقطہ یاد رکھیں۔ عیسیٰ کا رفع یا عیسیٰ کی توفی اللہ کی خصوصی نعمت ہے اس پہ، اسی لیے اللہ نے یاد کرایا، عیسیٰ یاد کرو ہم نے تمہیں یہ کیا، انی متوفیک، بطور نعمت کے۔ مگر جب اللہ کسی کی مارنے والی توفی فرماتے ہیں تو یہ خاص نعمت نہیں، کیونکہ یہ عمومی ضابطہ ہے اللہ کا کہ ہر انسان کو عمر پوری کرنے کے بعد مرنا ہے، تو اس میں خصوصیت نہیں۔ توفی عیسیٰ میں یا خصوصی توفی میں وہ نعمت خاصہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سونا بھی، لیکن خصوصی نعمت نہیں کہ ایک انسان فلاں کیا، بلکہ یہ عمومی بنی آدم پہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو دن ہی رہتا، رات نہ آتی، تم کام نہ کر سکتے دن کو، یا رات کو سو نہ سکتے، تو یہ نعمت ہے اللہ کی۔ وجود بھی نعمت ہے ہمارا، دنیا بھی یہ نعمت ہے، اس میں کام کے مواقع، رات دن جو اللہ کی طاقت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ مگر میں بات توفی کی کر رہا ہوں، تو عیسیٰ کی توفی اس کے ساتھ مخصوص نعمت ہے، اسی لیے فرمایا انی متوفیک، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ عیسیٰ میں نے تم پہ بڑی نعمتیں کی، تمہاری ماں پہ بھی، اس کا مستقل ذکر ہے، اور یہ بات لمبی ہے، ہم ابھی مقابلہ کر رہے ہیں عیسیٰ کی توفی میں جو اس کے لیے نعمت ہے۔ تو اگر مارنا یا سلانا ہوتا تو یہ تو خاص نعمت نہیں، یہ تو سب کے ساتھ عام ہے۔ تیسری وجہ مقابلے کی، نعمت خاصہ ہونا۔ چوتھی زمانہ توفی، وقت توفی کا۔ اب آپ غور کریں، عیسیٰ کی مخصوص توفی کا وقت وہ ہے جب اس کے دشمن اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ توفی کے ذریعے اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ لیکن کیا توفی موت میں خوشخبری ہوتی ہے؟ وہ بیچارہ مرنے والا بھی روتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب بھی روتے ہیں۔ تو یہ توفی عیسوی اس کا وقت اور زمانہ ہے، اور ایسے ہی سونے کا کوئی زمانہ نہیں۔ مگر عیسیٰ کی توفی اور عیسیٰ کی توفی رفع جو ہے اس کا زمانہ خاص ہے، اور وہ کہ اللہ کا وہ بندہ جس کی توفی اللہ فرما رہے ہیں وہ دشمنوں کے درمیان گرا ہوا ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہوگی۔ پانچویں وجہ تقابل، یعنی پانچویں بات جس میں ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کس کا؟ مخصوص توفی کا عمومی توفی سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جب اس کو بیان کیا، اسلوب تعبیر اسے ہم کہتے ہیں یا بیان ہم کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو غور سے سنیں۔
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ جل جلالہ جب بھی کسی بندے کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں اور وقت ہوتا ہے موت کا، یہ ہے توفی یا قبضہ۔ موت کے وقت کسی کی روح قبضہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حین موتہا، کیا کرتے ہیں؟ یتوفا، یہ یتوفا کا لفظ آیا ہے، یمی تو نہیں آیا، مارنا نہیں آیا، یہ ہے تعبیر۔ اس کو کہتے ہیں کہ بیان کنائی انداز میں ہوا۔ یاد رکھیں کہ موت ہے یہاں مراد، کہ جب موت کے وقت قبضہ جو ہے، اجل کے وقت قبضہ، وہ جس کا قبضہ ہو رہا ہے اس کو مارنا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ یمیت الانفس حین موتہا، کیونکہ پھر موت 2 دفعہ قرآن میں آ جاتی تو قرآن کی بلاغت ختم ہو جاتی۔ تو 1 دفعہ یتوفا فرمایا اور ساتھ آگے فرما دیا حین موتہا، اس لیے یہ بھی دلیل ہے کہ توفی موت نہیں ہوتی، توفی قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا وہ قبضہ جو موت کے وقت ہو، اجل کے وقت ہو، اسے اللہ نے بیان کیا عام انسانوں کی توفی کو کنائی انداز میں، صراحت سے نہیں۔ مگر جب عیسیٰ کی بات کی، اس کی توفی کی، تو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے قبضے میں لینے والا ہوں۔ تو یہاں موت کی بات نہیں، نہ کنایا ہے موت سے۔ کیوں کہ اللہ یتوفی الانفس میں توفی بشر حین الموت کی وجہ سے کنایا بنی ہے موت سے، یمسکو کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ توفی عام انسانوں کی ان کی اجل پر ہے، اور پھر روح کو قبضے میں لینے کے بعد اللہ چھوڑتا نہیں، اپنے ہی پاس رکھ لیتا ہے، تو یہ کنائی انداز ہے۔ تو عیسیٰ کی توفی کا جب ذکر فرمایا، نہ موت کا وقت ذکر کیا، والتی لم تمت فی منامہا، عام انسانوں کی جب توفی ذکر کی، نیند کی، تو اس کے اندر موت کا نیند کا وقت ذکر کیا۔ مگر عیسیٰ کی توفی دیکھ لیں، یا عیسیٰ انی متوفی کا، نہ یہ ہے حین الموت اور نہ یہ ہے فی المنام، یہ فرق ہے۔ یہ 5ویں بات تھی کہ قرآن کا اسلوب بیان مخصوص عیسیٰ کی توفی میں وہ نہیں ہے جو عام انسانوں کی توفی میں ہے۔ اب یہ 5 باتیں ہو گئی۔ 6ٹھی بات کہ متوفی کی حالت کیسی ہوتی ہے، یہ بھی سمجھیں، غور سے یہ بھی سمجھیں کہ جب مخصوص توفی عیسیٰ ہو، یعنی اللہ کا اپنے بندے عیسیٰ کو قبضہ کرنے کا ذکر ہو، تو متوفی یعنی جس کو قبضہ کیا ہے، جس کو اٹھانا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہے متوفی کی حالت، یعنی اللہ نے زندہ اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو بتمام الروح والجسد، جسم اور روح کے ساتھ۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، وہاں نہ موت کے وقت کا ذکر ہے نہ نیند کے وقت کا، تو اس توفی کو صرف قبضے سے علاوہ ہم کسی پہ حمل نہیں کر سکتے۔ قرآنی تعبیر کا یہ تقاضا ہے، یاد رکھیں آپ بھی کہ یہاں پہ متوفی جو ہے وہ روح و جسم کے ساتھ مقبوض ہے۔ تو روح اور جسم جب تک اکٹھی ہوتی ہیں انسان زندہ ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مخصوص توفی میں متوفی زندہ ہے۔ اور آگے سمجھیں، عام انسانوں کی جب توفی موت ہو تو متوفی میت ہوتا ہے، اور جب توفی نوم ہو نیند کے وقت تو وہ متوفی سونے والا ہوتا ہے، نائم۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہے توفی الاموات، دوسری ہے توفی النائمین سونے والوں کی، اور تیسری ہے توفی عیسیٰ مخصوص۔ تو یہ 6ٹھی وجہ تقابل ہے۔ 7ویں وجہ تقابل دیکھیں کہ جب مخصوص توفی واقعہ ہوئی عیسیٰ کی، ایک بندے کی، اس کا زمانہ کون سا ہے؟
کیا اس زمانہ توفی میں، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، متوفا کے ساتھ موت جمع ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مگر جب عام شخص کی، بنی آدم، بنی بشر، ہر ایک انسان کی توفی اللہ نے فرمانی ہے تو اس کے ساتھ موت آ سکتی ہے۔ کب؟ اگر توفی اجل پر ہو، تو اس میں توفی موت کے ساتھ جمع ہو گئی، حین الموت قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سونے والا، اس کی توفی کے ساتھ بھی موت جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن خود کہتا ہے والتی لم تمت، اور وہ بندہ جس کی توفی نیند کے وقت ہوئی ہے وہ مردہ نہیں، تو اس کے ساتھ بھی نیند جمع نہیں ہو سکتی۔ تو گویا مخصوص بندے کی توفی جس کا نام عیسیٰ ہے، اس کے ساتھ موت وقت توفی میں جمع نہیں، اور وہ شخص جو نیند کی حالت میں توفی میں ہے اس کے ساتھ بھی موت جمع نہیں۔ اور عیسیٰ جو ہیں ان کے ساتھ موت جمع نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ نیند ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اوپر لے گئے تو راستے میں انہیں سلا دیا، لیکن موت کا اس کے ساتھ جمع ہونا مستحیل ہے۔ کون سی توفی؟ مخصوص بندے کی توفی، یہ قرآن کی بات ہے۔ تو آگے ہم نے ایک اور وجہ مقابلہ بیان کی ہے، وہ کیا کہ فاعل التوفی جب مخصوص ہے تو متوفی ہے، قبضہ کرنے والا ہے، ممیت نہیں۔ اس کا معنی ہم متوفی کا ترجمہ ممیتوں کا نہیں کریں گے، یعنی اس وقت میں جب مخصوص بندے کی توفی ہو رہی ہے۔ ہاں، جن مفسرین نے کہا ہے کہ جب اتریں گے، وقت پورا ہوگا، اپنے سر انجام دے دیں گے، پورے امور دنیا میں امن آ جائے گا، اقتصادی خوشحالی ہو جائے گی اور مدت ان کی پوری ہو جائے گی، پھر ان کو موت والی توفی آئے گی۔ تو یہ ایک مقابلہ ہے کہ اس حالت میں اللہ فاعل ممیتو ہیں۔ کب؟ بعد انزالی، اترنے کے بعد۔ تو یہ بھی ایک وجہ تقابل ہے۔ ایک اور وجہ تقابل ہم اب بیان کرنے لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخصوص توفی کا ذکر قرآن میں کیا، غور سے دیکھیں تو لفظ کیا بولا؟ انی متوفی کا، اس میں فاعل بولا متوفی، یہ توفی سے اس میں فاعل ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا عام آدمی سمجھ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہوا یقرا، وہ پڑھتا ہے، اور اس میں فاعل قاری سے ہو جائے گا، قارئن، وہ قاری ہے، یہ اس میں فاعل ہے۔ وہ یاکل، کھاتا ہے، تو اس میں فاعل آکلن ہو جائے گا۔ اب فرق کیا ہوتا ہے فاعل اور اس میں فاعل میں؟ یہ دیکھیں کہ یاکل جب ہم کہیں گے کہ فلاں آدمی کھاتا ہے یا کھائے گا، تو اس میں زمانہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا، اسے کہتے ہیں حدوث و استمرار۔ اور جب ہم نے کہا کہ یہ شخص قاری ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ابھی پڑھ رہا ہو۔ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ عیسیٰ کی توفی میں اس میں فاعل استعمال ہوا ہے متوفی، اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ اور جب عام انسانوں کی توفی کو اللہ نے بیان فرمایا تو فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تعالی انسانوں کی توفی فرماتے رہتے ہیں رات دن، جس جس کی موت کا وقت آیا اس کو اللہ موت دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سلاتے رہتے ہیں اللہ تمام انسانوں کو، جب انسان تھکتا ہے تو اللہ سلا دیتے ہیں، دن ہو رات ہو۔ مگر عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یا عیسیٰ انی اوفیکا، میں تمہیں یہ کرتا رہوں گا، ایسی بات نہیں کی، میں کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دفعہ توفی فرما لی اور انہیں اٹھا لیا،
تو اب ان سب میں فرق کیا ہے کہ مخصوص توفی والا پھر دوبارہ آئے گا. یہ نقطہ آپ یاد رکھیں. آپ میں آخری مقابلہ کہ جس شخص کی مخصوص توفی ہوئی اور دوسرا اس میں شریک نہیں، وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا متوفیق میں جناب علی آپ کی توفی قبضے میں کرنے والا ہوں یہ فرمایا. تو اب جب اللہ نے فرما لی ان کی توفی تو وہ ان کے ساتھ موت نہیں زندگی تھی یا سوتے ہوئے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب اگلی مجلس میں ہم بیان کریں گے کہ ان کے کیا کام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے. لیکن اتنی بات صرف آج مقابلے کے لیے یا کمپیریٹیو سٹڈی کے لیے یاد رکھیں کہ عیسیٰ کی توفی مخصوص یہ ہے کہ یہ بندہ پھر دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، مگر جن انسانوں کی توفی موت ہو گئی وہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے الا جس دن اللہ حشر فرمائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہمارے طلباء، ہمارے احباب، ہمارے ساتھی اور ہمارے برادران اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو 3 توفیاں قرآن میں آئی ہیں، توفی رفع، توفی نوم اور توفی موت، 3 توفیاں، ان میں آپس میں کیا وجوہ اشتراک ہے؟ ان تینوں میں اس چیز میں مشترک ہے کہ اللہ قبضہ کرنے والے ہیں، اور باقی رفع میں اللہ اٹھانے والے، اور جن کا اٹھایا وہ زندہ. توفی موت میں اللہ موت دینے والے، اور متوفع وہ خود میت، اور تیسری نائم سونے والے، اللہ نیند دینے والے، اور جس کو توفی ہوئی وہ زندہ مگر سویا ہوا. تو اب یہ تینوں کے مقابلہ اس لیے ہم نے کیا آج، اور یہ تقابلی مطالعہ اس لیے کیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ قرآن کریم کے اس واضح بیان کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اللہ اپنے رسولوں کو، جن میں ہمارے پیغمبر بھی ہیں، یہ قرآن نے دیا اور فرمایا بینات، یہ واضح چیزیں ہیں، کھلی چیزیں ہیں. اور اس حقیقت کو یہ علماء کرام کا فرض تھا، اور ہمارے اکابر کا، جیسے انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی، آج میں نے بھی آپ کے سامنے وضاحت فرما دی. اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو ان تینوں قرآنی توفیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر برادران اسلام کو اللہ استقامت دے. اور جو لوگ منکرین حیات عیسیٰ تھے اور اس توفی سے وہ خلط کرتے تھے، اللہ ان کو اس عقیدے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حق کے قافلے میں شامل ہو جائیں، اور حضرت رحمت للعالمین کی عالمگیر رحمت سے اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کو کما لیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.